الله في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله تعالى. اللہ رب العزت کی ہم ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ السلام پیش کرنے کے بعد نہایت اور احترام صدر محفل حضرت علامہ امام صاحب کا، دیگر معزز علماء، سامعین اور دوستوں کی، ویسے تو آج کی ہماری گفتگو پر خدا نے یاد نہیں کروایا مجھے. ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ انسانی شاکرہ پیار کیسے ہوتا ہے. کہ ہر کوئی انسان عمل اپنے شاکرہ کے مطابق کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ محرم کی بابرکت ساعتیں ہیں تو آج اس حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ میں نے کرنی. دوسرا جو سوال میں نے آپ کے لیے رکھا تھا، شاید آپ نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ آپ نے اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں یہ سوچنا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ میں مسلمان کب ہوا تھا. جس دن میں نے شعوری طور پہ اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد میرے جسم پر اللہ کا حکم چلے گا، تو وہ پہلا دن تھا میری مسلمان کہتے اسے ہیں کہ سر تسلیم خم کا. میں نے شاید اس موقع پہ یہ جملہ یہاں عرض کیا تھا، ذرا اپنی بات دہراتے ہوئے بھی تو مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ ابھی آپ نے نماز پڑھی اور عشاء کی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سجدہ جو ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پیشانی کی ہڈی جو ہے یہ زمین پہ رکھ دیں اور ایک محراب، ایک نشان آپ کی پیشانی پہ پڑ جائے. یہ سجدے کا مفہوم ہے. یہ جو میں نے بات کہی ہے اس میں اس سوال کے جواب کے لیے یہ بھی بات ہوئی. میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیشانی ہے نا، یہ حصہ جو ہے سجدے والا، اس کے پیچھے دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں سے انسان سوچتا ہے، جہاں فکر پیدا ہوتا ہے، جہاں سے وہ پلان کرتا ہے. دماغ کے مختلف حصے، لیکن وہ حصہ بالکل اس پیشانی کے پیچھے. تو اصل میں یہ جو بات میں نے پہلے کہی کہ میں نے اللہ کو الہ کب مانا، جس دن میں نے اپنی ساری سوچ اور فکر اس کی بارگاہ میں جھکا دی تھی، وہ تھا میرے مسلمان کہ مولا کریم آج کے بعد میری سوچ میری نہیں ہے، میری فکر میری نہیں ہے، میں تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کروں. اس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا اس پہ آپ نے جا کے غور و فکر بھی کرنا ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ کیا میری سوچ میری فکر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو گئی ہے. چونکہ یہ درس کا معاملہ یہ تو ہے نہیں کہ میں چند باتیں کروں اور تھوڑا سا آپ میری تعریف کر دیں اور میں مالکہ ہو کے خوش ہو کے چلا جاؤں. یہ اس مقصد کے لیے تو ہے. اللہ مجھے
مجھے جیسا دیکھنا چاہتا ہے کیا میں ویسا بن رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ مجھے کیسا دیکھنا ہے؟ اب دیکھیے اس کے لیے جو میزان ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ میں نے کل خطبہ جمعہ میں بھی اپنے دوستوں کے سامنے یہ سوال رکھا تھا، آج یہ دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ بات ہو رہی ہے عدل کی۔ دیکھیے ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج ماشاءاللہ کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لیکن تقویٰ نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ کا قرب ہے تقوی میں، اس لیے اس آیت کو میں نے محرم کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب تک تم عدل کی زندگی نہیں گزارو گے تمہیں تقویٰ نہیں مل سکتا۔ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری زندگی میں عدل ہو، اور عدل کی ڈیفینیشن ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ الظلم والشیء فی غیر محلہ، اگر آپ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دیں تو یہ ظلم ہے۔ اب سب سے پہلی جو اساس ہے وہ توحید ہے۔ آج آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا میرے دل میں اللہ کی جو جگہ بنتی ہے میں نے اپنے دل میں اللہ کو وہ جگہ دی ہے؟ باقی چیزوں کو تو چھوڑیں، میری زندگی میں میرے اللہ کا جو مقام بنتا ہے میں نے دیا ہے۔ اگر میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں، اور ان کا شرک کا ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اگر میں اپنے خالق کو ہی اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکا تو باقی میں کسی چیز کو اس کا مقام خاک کروں گا؟ کیا دوں گا میں کسی اور کو؟ اپنے والدین کو میں کبھی مقام دے سکتا ہوں، اساتذہ کو دے سکتا ہوں، کسی بڑے چھوٹے کو دے سکتا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے اس کو ہی اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ اس اللہ کو میں نے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ اس کے لیے مقیاس جو ہے، میزان جو ہے، سورہ حدید میں جو اللہ نے فرمایا، تمام انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بیان ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیاں دے کے دیتا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، نازل کیا ساتھ کیا، معاہم ان کے ساتھ نازل کیا ہم نے کتاب کو اور میزان کو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان عدل پر قائم رہے۔ مقصد یہ کہ میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لیتا ہوں تو مقصد بعثت پیغمبر پورا ہو گیا۔ یہاں دو چیزیں فرمایا، رسول بھیجے والے نشانیوں کے ساتھ، ان کے معجزات کا ذکر، پھر اس کے ساتھ کتاب میں میزان آپ کہتے ہیں ترازو، یہ ہماری عدالتوں کے باہر بھی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے میزان، وہ لوہے کی میزان، وہ تکڑی نہیں اللہ نے نبیوں کو ایسے دے کے بھیجا۔ اس میں تمام مفسرین کا یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی
وہابی دیوبندی سنیوں کا کوئی اختلاف ہے، کوئی منافرت ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے میزان سیرت پیغمبر کو کہتے ہیں۔ یہ کتاب دیکھی جائے گی تو سیرت پیغمبر میں دیکھی جائے گی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر یہ کتاب دیکھیں، اچھا چلو میں کوئی بات، علماء تشریف فرمائے اگر عام فہم نہیں دیے، جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ نے فرمایا۔ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ۔ یعنی رسول کے کلام کو ہم وحی نہیں کہتے۔ ایک ٹیکنیکل علماء کے لیے بات ہے، کبھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جب بھی لفظ لگائیں قال رسول اللہ، لیکن قال رسول اللہ کے پیچھے حجت کیا ہے؟ اگر وہ پچھلے ہفتے والی تھوڑی سی گفتگو آپ کو یاد ہے جو والی گھنٹی میں کی کہ ہم جب علماء فتویٰ دیتے ہیں، کوئی حکم صادر فرماتے ہیں، تو کس اساس پہ دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے دستور کیا ہوتا ہے، مبنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا کہ عمارت کھڑی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے، اور وہ بنیاد جو ہے وہ کس زمین پہ کھڑی ہے؟ یہ تین چیزیں میں نے وہاں بیان کی۔ فتویٰ اصول فقہ پہ دیا جائے، جو اصول دستور پیچھے بیان کیے گئے، وہ اصول کہاں سے لیے گئے؟ منبع سے، وحی الہی سے، قرآن و سنت سے۔ یعنی اگر آپ کا سرچشمہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کی ساری عمارت کسی وقت بھی ڈھہ سکتی ہے۔ اس لیے میں اپنے علماء سے بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بات کرے تو پیچھے سرچشمہ وحی الہی ہو۔ کسی مجتہد کو، مفتی کو اختیار نہیں ہے اپنی رائے دینے کا۔ اہل سنت والجماعت اس لیے خوش قسمت ہے کہ ان کو جو اکابرین اللہ نے دیے، انہوں نے جب بھی بات کی یا قال اللہ سے یا قال رسول اللہ، پیچھے منبع بہت مضبوط۔ بہرحال تو میں بات کرنے لگا، اللہ کے کلام کے لیے آپ کہتے ہیں قال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ بھائی ہر جگہ حوزہ علمیہ میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے کلام کو ہم وحی الہی نہیں کہیں گے، لیکن حجت کیا ہے؟ حجت یہ ہے کہ جب تو قال رسول اللہ کہے، توجہ رکھنا، جب تیری زبان سے یہ نکلے کہ رسول اللہ نے فرمایا تو پیچھے منبع کہتا ہے وما ينطق عن الهوى۔ تو قال اللہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کہنے اقدس سے وحی کے بغیر کچھ نہیں نکلتا۔ اگر ہم قال اللہ کہیں تو بھی وحی الہی، اگر قال رسول اللہ کہیں تو بھی وحی الہی۔ یہ ہے منبع ہمارے پاس۔ یعنی جب آپ نے قال رسول اللہ کہنا ہے تو ذہن کریے گا، وما ينطق عن الهوى ذہن میں ہو، ان هو الا وحی یوحی ذہن میں ہو، کہ ہمارا منبع قرآن ہے تو بھی وحی الہی۔ جب ہم قال رسول اللہ کہتے ہیں تو وما ينطق عن الهوى کے پس منظر میں کہتے ہیں۔ اتنی سی بات پہ ہے، یہ تو سمجھ آنی چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ کتاب لکھی
کتاب کے ساتھ میزان بھی. کتاب عدل نافذ نہیں کر سکتی جب تک میزان ساتھ نہ ہو. منبع کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی صرف کتاب سے عدل قائم نہیں ہوگا. اور یہاں یہ بھی بڑی کمال کی بات قرآن نے کہی کہ عدل ہم تلوار سے بھی نافذ نہیں کریں گے، کتاب اور سنت محبوب سے کریں گے. کتاب اور میزان. میزان کیا ہے؟ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب کس حیثیت میں پیغمبر کو آج یہ بات صرف ہم نے سنی. پھر بچے قرآن ہے اور ہم نے قرآن سے یہ بات سنی. اللہ کے متعلق تو دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے کری کہ کیا میرے دل میں اللہ کے لیے وہ جگہ ہے جو ہونی چاہیے، میری زندگی میں اللہ کے لیے وہ مقام ہے جو ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ مت خیال یہ میزان جو قرآن نے دیا وہ میزان آپ کو بتانے کا. مت خیال کرنا کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق کوئی نعتیں چار پڑھ لیں گے اور میلاد کی محفل اور دیگیں پکا لیں گے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں ینال اللہ ولا دماغ. اسے نہیں ضرورت تمہارے گوشت کی اور خون کی. فلا اس کے شاید فلا تیرے رب کی قسم. اللہ ویسے بھی کوئی ارشاد فرما دے تو خالق ہے. جب قسم اٹھائے اور قسم بھی کس چیز کی. آج تو میرے پاس یہ موقع نہیں ہے صرف ایک اشارہ کرتا جاؤں. اس نے اپنا تعارف ہی اسی صفت سے کروایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو صفت ربوبیت سے، صفت رب سے کروایا. لیکن اس آیت میں پہلے بڑی تفصیل ہے. لیکن ایک بات جو مفسرین نے لکھی ہے کہ جب قسم اٹھائی تو یہ نہیں کہا کہ رب العالمین کی قسم، عالمین کے رب کی قسم. بھائی تعارف تو یہ تھا نا کہ وہ عالمین کا رب ہے. قسم اٹھا رہا ہے فلا رب کا، مجھے محمد کے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. اس کو اس بات پہ ناز نہیں ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے، اس کو ناز ہے کہ وہ محمد کا رب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا. لا یؤمن، یہ لا کلمے والا ہے. لا الہ، یہودہ دنیا میں اس کی بحث اور ہے. اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ تم مومن ہیں. یہ میزان جو قرآن بیان کرتا ہے حتی یحکموک فیما شجر، جب تک تم اپنے شجرات میں جو جھگڑے ہیں، جو معاملات ہیں، ان کے فیصلے میرے نبی سے نہیں کرواتے. اب اس میزان کو بھی دیکھنا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے کس سے کروا رہا ہوں. اللہ نے میزان دے دیے. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک فیصلے میرے نبی سے نہیں کروا. فیصلے کروا کے بھی مومن نہیں ہو. فیصلہ کروا کے بھی مومن نہیں ہو. اللہ یاد ہے دوسری اللہ جب ممبا کرے
یہ نہیں ہے کہ تم نے نبی پاک سے فیصلہ کروا لیا اور اللہ سمجھ لے گا کہ تم مومن ہو گئے. نہیں، اگر میرا نبی فیصلہ کرتے اور وہ فیصلہ تیرے خلاف تیری خواہش نفس کے خلاف اور تو اپنے دل میں زبان سے نہیں دل میں تو کبھی محسوس کرے یہ کہ نبی پاک نے فیصلہ کر فرمایا اگر فیصلے کے بعد تیرے دل میں اتنی سی بھی میرے نبی کے متعلق کبھی پیدا ہو گئی تو بھی مومن نہیں ہے. اب ذرا ہم اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سچائی کا حکم دیں. ہم کہیں سچ بولے تو کاروباری نہیں چلتا. اتنی اہمیت دی ہم نے پیغمبر کو اپنی زندگی میں. نبی فرمائیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. کتنی اہمیت دی. میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنی اہمیت دی ہم نے. یہ قوم عدل کرے گی جو اللہ سے عدل نہ کر سکی, جو رسول اللہ سے عدل نہ کر سکی. دوسرا نظام جو قرآن نے دیا ہے اس پہ بھی جا کے غور کرے گا کہ کیا میری زندگی کے سارے معاملے میرے پیغمبر حل کرتے ہیں. اچھا میں آج تو یہ موقع نہیں تھا لیکن وہ مثال اچانک میرے ذہن میں آ گئی. فتوحات مکیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنا ایک واقعہ ہے, ان کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب میرے استاد کے خلاف کی باتیں کرنے لگے. میرے شیخ نے میرے پیرو مرشد کے خلاف انہوں نے یہ بھی بات غلط کی ہے, یہ بھی غلط کی. تو ظاہر ہے میرے پیر تھے, مرشد تھے, ان کے خلاف بات میں مجھے غصہ آ گیا. جو واقعہ خود انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے. سرکار نے فرمایا محی الدین تو میرے دین کے اس عالم کی مخالفت کرتا ہے. میں نے کہا حضور اس نے میرے شیخ کی کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی تھی, تو نفرت کا اظہار کیا تھا. میں نے ظاہر ہے ریئیکشن میں نے بھی ایسے کر دیا. تو وہ تو میں نے کیا ہے اپنے شیخ کی بے حرمتی کی وجہ سے, مخالفت کی وجہ سے. شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے دین کا عالم ہے, تیرے پیر کے خلاف تھا, تیرے نبی کے خلاف تو نہیں. یہ تو سوچ لینا تھا کہ مخالفت تیرے پیر کی کر رہا ہے, تیرے نبی کی تو نہیں کر رہا. کب ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ میزان بنایا تھا کہ ہماری محبتوں ہماری نفرتوں کے فیصلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو یا اپنی ذات کی وجہ سے ہو. اس سے بڑا شرک اور کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو اصول کیا ہے. اب اصول کیا ہے؟ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب قیامت تک اصول یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو اس دین کو قبول کرنے میں سبقت لے گئے پہلے ان میں مہاجرین بھی ہیں, انصار. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. اب قیامت کا اصول یہ ہے کہ ان مہاجرین اور انصار کی
والذین اتبعوہم بإحسان، نیکی کے معاملے میں اب جو کوئی ان کے پیچھے چلے گا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مقیاس کو نظام دیا۔ اگر آپ کو پیچھے لمبا آپ کا مضبوط ہوگا، دیکھیے شک میں اٹھا ہوا قدم لڑکھڑاتا ہے، قدم جب بھی اٹھے یقین کے ساتھ اٹھے، اسی قدم میں استقامت ہوتی ہے، اور وہی قدم استقامت والا ہوگا، وہی یقین والا ہوگا جس کے پیچھے منبع وحی الہی ہوگا۔ دوسرا کوئی بھی قدم یقین والا نہیں بس۔ اب حاکم دنیا میں کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی صدر بن جاتا ہے، کوئی ایسی بن جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، یہ سارے حاکم ہیں آپ، لیکن جنہوں نے پیغمبر کو حاکم مانا، بس آج اتنی سی بات سنا۔ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھو۔ سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، منصب بھی ہے، لیکن جب وہ سرکار امام حسن کو 1000 دینار دیا مال تقسیم کرتے ہوئے، یہ ریاض النظرہ میں بھی ہے، عدالت الخفا میں شاہ ولی اللہ مدستیری نے بھی اس پر لکھا۔ تو عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے بیٹے نے کہا کہ میں تو ثابت معلوم ہوں، فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان، میرے پاس تو ہجرت جیسی نیکی بھی ہے۔ جب حسنین ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے تھے، میں اس وقت جنگوں میں شریک ہوا کرتا تھا، لیکن یہ فرق کہاں سے آ گیا کہ حسن کو 1000 اور مجھے 500؟ ہر چیز یہ عدل یہ تو نہیں ہے کہ میں فاروق سے تلوار سے عدل کرتے تھے، وہ خود حاکم تھے لیکن دل میں حاکم اللہ کے نبی کو مانا کہ جس مقام پہ پیغمبر نے حسن کو رکھا ہے میں بھی اسی مقام پہ رکھوں، جس مقام پہ حسین کو پیغمبر نے رکھا ہے میں بھی اسی مقام پہ رکھوں۔ بس بیٹے سے جملے ارشاد کر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نسبتیں اعتباری وجودی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں اعتباری اور وجودی کہتے ہیں کہ نسبت اعتباری ہوتی ہے، وجودی نہیں ہوتی۔ یہ عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ نہیں، پیغمبر پردہ بھی کر جائے تو نسبت وجودی ہوتی ہے، جو نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے وہ قیامت تک وجودی رہے گی۔ وہ فلسفے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اعتباری۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ، تیرا نانا حسین کے نانے جیسا ہے؟ تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ تیرے ماموں حسین کے ماموں جیسے ہیں؟ تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے؟ شاہ ولی اللہ مدثر بھی عدالت الخفا میں لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سلام علی الیاسین کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یاسین چونکہ حضور کی صفت ہے تو یہاں جو سلام ہے
وہ حضور کی آل ہے. یہ تفسیر ابن عباس نے اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کو پاک پیدا کیا ویسے ہی حضور کی آل کو بھی پاک کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ نسبتوں کا ذکر کیا حضرت عمر فاروق نے اپنی طرف سے کر دیا؟ پیچھے لمبا قرآن ہے. یہ کسی اور کی آل کو نہیں. اس نے میں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال ومن ذریتی، تو اللہ نے فرمایا تھا لا ینال احد الظالمین، تیری ذریت میں سے اگر کوئی ظالم ہوا تو اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں. یہ ذریت مصطفیٰ ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جیسے پیغمبر کو پاک کیا ویسے پیغمبر کی آل کو بھی پاک کیا. جیسے پیغمبر نے صدقہ حرام کیا ویسے ہی اہل بیت نے صدقہ حرام کیا. ان کے لیے بہت وقت چاہیے یہ تفصیلات بیان کرنے کے لیے، جو میں یہ باتیں سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بڑی لمبی بحث ہے. یہ امتیاز ہے. یہ وہ امتیاز تھا جو سرکار عمر فاروق اپنے بیٹے کو بیان فرما رہے ہیں. اب میں کبھی وہ حدیث کی علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. یقین جانیے جب کبھی میری نظر سے گزرتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 وراثتیں منتقل کر کے رہو. آپ میں سے بزرگ ہیں، والدین ہیں، یہ نہیں کہا کہ کیا کرو وہ بیٹا تیرے واسطے بڑا مال بنا چھڑے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، ریسٹورینٹس ہیں. سرکار فرماتے ہیں 3 چیزیں دے جاؤ اپنی اولاد کو اور آرام سے مر جاؤ. پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے مروں گا. بس بیٹھ کے سوچ لو کہ تم نے اپنی اولاد کو نبی کی محبت دے دی. کیا بات. منتقل ہم نے اپنی اگلی نسل کو کیا کرنا؟ محبت رسول منتقل کرنا، حضور کی اہل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن کی محبت. اگر یہ 3 محبتیں تم نے اپنی اگلی نسل میں منتقل کر دی ہیں تو آرام سے مر جاؤ، تم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا. یہ علامہ صاحب نے تفسیر قرآن کا اہتمام اسی لیے کیا ہے کہ یہ 3 وراثتیں ہم نے اگلی نسل میں منتقل کرنی ہے. اب ذرا یہ بتائیں، اب میں مجھے آیت کو جب دیکھا کہ اللہ نے کیوں کہا اب قیامت تک جو ان کی اتباع کرے گا ان سے اللہ راضی ہے. عمر فاروق اپنی اولاد کو نبی کی محبت بھی دے رہے ہیں، آل نبی کی محبت بھی دے رہے ہیں. اس مقام پہ رکھ رہے ہیں جہاں خدا نے رکھا، جہاں مصطفیٰ نے رکھا. اور یہ بتایا کہ تم وقت کے حاکم ہو لیکن اصل حکومت تو تیرے دل پہ اللہ کو اس کے رسول کی ہونی چاہیے. فیصلے وہاں سے پوچھ کے کرنا. ارشاد فرمایا بیٹا عبداللہ تیری ماں کے لیے بھی چادر تطہیر اتری ہے. حسین کی ماں کے لیے تو چادر تطہیر نازل. حسین کہہ دیں، حسین کہہ دیں کہ ہمارے کپڑے عید والے دن سیدہ پاک خاتون جنت اتنا فرما دیں کہ بس درزی لے کے آ رہا ہے، بس دل رکھنے کے لیے بچوں درزی لے کے آ رہا ہے، اور دروازے پہ جبریل کھڑا ہو، انا خیر الحسین، میں حسین
نہیں کرتے؟ ان کے ماموں آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کی پھپھو ام ہانی ہے جس کے گھر سے معراج ہوئی تھی۔ کبھی آپ نے بھی اپنی اولاد کو بٹھا کے یہ نسبتیں، یہ وراثتیں منتخب کی ہیں؟ یہی ڈیوٹی تھی، محبت رسول کو، محبت اہل بیت کو، قرآن کی محبت کو۔ کسی نے جا کے مولا کائنات کو بتایا کہ آج عمر فاروق نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں، جب یہ معاملہ ہوا تو اپنے بیٹے کو یہ جملے ارشاد فرمائے۔ مولا علی سرکار نے فرمائی، اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر فاروق کو جنت کا چراغ ہے۔ ریاض النظرہ کی جو عبارت ہے اسی شخص کو دوڑا ہوا ہے، کہنے لگا مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔ سرکار عمر فاروق حاضر ہوئے، کہا علی یہ حدیث لکھ دو، اللہ کے رسول کا یہ فرمان مجھے لکھ دو۔ یار کبھی اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کیا، ان کے پاس تو ہجرت ایسی دیکھتی ہے، انہوں نے تو گھر کا سارا مال و متا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنی، آج کل تو ہمیں فکر ہوتی ہے نا، سب تو یہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہے ہماری اولاد آگے آ جائے، پیر بھی یہی کہتے ہیں جیسا بھی ہے ہماری اولاد آگے آ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہیں، عدل کرنے والے۔ جب کمیٹی بنائی، میرے بعد علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان 6 میں سے اپنا خلیفہ منتخب کرا۔ کسی نے پوچھا حضور ان 6 کا کیوں ذکر؟ فرمایا میرے نبی ان 6 سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ میں یاد کروں، کہا اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو بھی اس میں شامل کریں، اس کمیٹی میں بیٹے کو بھی شامل کرو۔ تاریخی جملہ ہے، لوگوں نے بڑا استفادہ کیا، ہم تو نہیں فائدہ اٹھاتے، لیکن میں جب سیاسیات کی یورپ اور امریکہ کی کتابیں پڑھتا ہوں، یقین جانیے انہوں نے اس جملے سے بڑا استفادہ کیا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ حکومت نعمت تھی تو خطاب کی اولاد نے پالی، اور اگر آزمائش تھی تو میں اپنی اگلی نسل کو اس آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر نعمت تھی تو حاصل ہو گئی، اگر آزمائش ہے تو میں اپنی اولاد کو اس آزمائش میں نہیں کروں۔ اور پھر مسکرا کے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عمر۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا انہوں نے طلاق دینے کا بھی طریقہ نہیں جانتا، انہوں نے خلیفہ بنا جانا۔ اچھا، یہاں سے میں نے بات تو آگے لے کے جانی تھی، درمیان میں ایک بات آ گئی۔ سب سے پہلا عدل جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں، ہمارے دشمن بھی کہتے ہیں مسلمانوں تمہیں اگر ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا، تلوار کی وجہ سے نہیں، عدل کی وجہ سے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں۔ اہل بیت کو، اصحاب رسول کو، امہات المومنین کو، یہاں ایک ٹاپک رہ گیا درمیان میں، جیسے اہل بیت میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ان پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل علی، امہات المومنین، ان پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ آل عباس
آپ نے اپنی ذات سے کرنا. اس کے لیے آج وقت نہیں ہے، صرف 3 جملے میں عرض کر دوں. ماشاءاللہ آپ کی توجہ پوری مرکوز میں نے دیکھی تو میں نے کہا چلو. سب سے پہلا عدل اپنی ذات سے. آپ جو ہیں وہی رہیں. آپ جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ. جب آپ اپنے مقام سے آگے بڑھیں گے تو یہ تکبر ہے، یہ آنا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. بے جا عاجزی کی بھی ضرورت ہے، بے جا انکساری کی بھی ضرورت ہے. اپنے مقام سے بے جا پیچھے ہٹنا ذلت ہے، بے جا آگے بڑھنا تکبر ہے، بے جا پیچھے رہنا ذلت ہے. اب جملہ کہو عدل کا جملہ، اپنے مقام کو پہچان کر اپنے مقام پہ رہنا خود شناسی ہے. من عرف ربہ فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ ہے وہ چیز جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان. ہم اصل میں وہ نظر آنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہیں. یہ ہے فساد جو ہمارے وجود سے شروع ہوتا. میں عالم نہیں ہوں تو عالم ظاہر ہونا چاہتا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں تو مفتی ظاہر ہونا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اپنے ذات سے عدل کریں، اپنے مقام کو پہچان اور اس مقام سے نہ آگے بڑھ نہ پیچھے ہو. عدل کے ساتھ اپنی جگہ پہ. اگر تم نے اپنے آپ کو ہی اپنے مقام سے ہٹا دیا. رسالۃ الحقوق ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی کبھی پڑھے، بڑا کمال کا رسالہ ہے. انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا، فرینچ میں بھی ہو گیا. ایک شخص نے پوچھا کہ میرے بھائی کے حقوق کیا؟ سرکار امام زین العابدین نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا کو فائدہ کرنا چاہتا ہے. اگر اس کا فائدہ کرتے ہوئے تجھے 2 گنا نقصان ہو تو وہ فائدہ نہ کرنا، وہ عدل کے خلاف ہے. بھائیوں کے حقوق میں یہ بات ہے. فرمایا اگر تھوڑا نقصان ہو تو فیصلہ کر لینا، یا نفع نقصان برابر ہو تو بھی فیصلہ کر لینا. لیکن اگر اس نفع سے نقصان زیادہ ہو تو اپنے بھائی کا وہ فائدہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ عدل کے خلاف ہے. ساری زندگی اس کو کھانے دیتا رہے گا، میں تیرے لیے مر گیا. پھر اپنے اولاد کو بتاتا ملے گا کہ میں جو ذلیل ہوا ہوں اپنے بھائی کی وجہ سے ہوا. تو کیوں اس مقام پہ گیا جو تیرا مقام نہیں تھا؟ اپنے آپ کو پہچان اور اپنے مقام پہ رہ، یہ عدل ہے. میں نے دیکھے ایسے لوگ، میں نے بھائیوں کے لیے یہ کیا، میں نے بہنوں کے لیے یہ کیا. امام زین العابدین نے فرمایا اگر ایسے ہی فساد کرنا ہے تو نہ کرے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب رسول کا احترام ضروری ہے، اس ٹرم کو صاحب پتہ ہے علماء کو کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں. بھائی کیوں ان کی عزت کرتے ہیں کہ وہ عادل ہیں، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں. سرکار فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو محبت رسول بھی منتقل کی، محبت اہل بیت بھی منتقل، محبت قرآن بھی منتقل. اگر یہ کام ہم کر گئے ٹھیک ہے، اپنے حق ادا کر دیا، اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر قیامت والے دن کچھ کر بچیں گے نہیں. امام علی مقام نے بھی کربلا میں کیا عدل کیا. اللہ فرماتا ہے کہ انسان رسول اس لیے بھیجے ہیں، میزان اس لیے ہے، کتاب اس لیے کہ لوگ عدل پہ قائم رہیں، ظلم نہ کریں، کسی چیز کو اس کے مقام سے نہ ہٹائیں.
آپ ذرا بس آخری میں آپ نے جا کے نماز بھی پڑھا ہے. سب سے پہلے بھائی اس شخص کو سرکار مدینے سے ساتھ نہیں لے کے آئے، مکے سے بھی اس کو ساتھ نہیں لیا، خط لکھ کے بھی نہیں بلایا. یہ تو دشمن تھا. راستے میں ہوڑ میں روکا، آپ کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا. محاصرہ کرنے پہ 1000 کا لشکر تھا اس کے پاس. مقام عالی مقام 72 کا تھا. 1000 بندے نے گھیرا ڈالا. بس یہاں اگر مقام اہل بیت آپ کی سمجھ میں آ جائے حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو بیان کر، کبھی آپ کے دل روشن ہو جائیں کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو منتخب کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ پورے یزیدی لشکر سے اور کو ہی ایمان نصیب کیوں ہوا، اور کو ہی جنت کی ٹکٹ کیوں ملے. جب اس نے سرکار مامے علی مقام کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے روکا نا، تو علماء کو پتا ہے ہمارے عربی تہذیب میں یہ جملہ آتا ہے، تیری ماں تجھے روئے، یہ غصے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. تیری ماں تجھے روئے. کبھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں یا عربی کتاب کا، اس میں یہ جملہ آپ کو مل جائے. تو سرکار مامے علی مقام نے بھی فرمایا اور تیری ماں تجھے روئے، میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے روک دیا. یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کہاں استعمال کی. اور اپنے پتے پلٹ کے محققین نے یہاں یہ جو جملہ لکھا ہے تمام، وہ کہتے ہیں ہور نے پلٹ کے کہا حسین یہ جملہ میں بھی کہہ سکتا ہوں. مامے علی مقام نے کیا فرمایا تھا، تیری ماں تجھے روئے. ہور نے کہا یہ بات میں بھی کہہ سکتا ہوں، حسین میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ تیری ماں خاتون جنت ہے، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے، تیری ماں میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. محققین کہتے ہیں یہ جو ہور نے سیدہ النساء کا احترام کیا تھا، اللہ نے اس کو بے ایمان نہیں کرنے دیا. پیغمبر نے کوئی ایسے ہی فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری آپ کی محبت دے کے رکھنا. مکتوبہ شریف میں حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میری والد محترم کا انتقال ہونے لگا تو میں پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا ابا جی کیا صورت حال ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا عمر، دل میں حضور کی آل کی محبت ہے، ساتھ ایمان دنیا سے کبھی یہ اہتمام. میں اس کو کبھی جب پڑھتا ہوں نا مکتوبہ شریف میں کہ آخری سانس ہے، نزا کا عالم ہے، اور حضور مجدد الثانی کے باپ کو یہ فکر ہے کہ مجدد الثانی کے دل میں آل رسول کی محبت آ جائے. اس وقت بھی یہی فکر ہے. آخری جملے عدل کا تقاضا کر رہا ہوں. کسی نے آ کے کہا آقا ہور کا لشکر پیاسا ہے، آپ پیاسے کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کو پانی پہ رکھتا. بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ سامنے دشمن ہے. پیاسا پیاسا ہے. مجھے ایک دفعہ عیسائیوں نے بلایا تھا، 25 پادری تھے ان کے اور بڑے فادرز تھے. میں نے وہاں ان کو یہ بات کہی کہ یہ ہمارے پیغمبر کی تہذیب ہے، رحمت للعالمین پیغمبر نے یہ بتایا ہے. پیاسا پیاسا ہوتا ہے، وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا. بھوکا بھوکا ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے. تم نے پیاسے کو پانی پلانا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان، اپنا ہے کہ پرایا ہے.
امام علی مقام نے فرمایا ان کو پانی پلاؤ. کہا یہ تو دشمن ہے, محاصرہ کیا ہوا ہے, آگے سے پانی لینے بھی نہیں دیں گے. یہی قرآن کی آیت پڑھی, لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ, دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر. اب اس لیے پانی نہ پلاؤ کہ وہ دشمن ہے, بلکہ اس کے گھوڑوں کو بھی پانی پلائیں. جب 10 محرم کو اپنے بیٹے کے ساتھ لے کے آیا, ہاتھ باندھے ہوئے, بڑا دلیرا نہیں ہے, بس حلال ہے, سب کچھ معلوم ہے. میرے گھر کو جلا دیا جائے, میری عورتیں قیدی بنا لی جائیں, بچے مار دیے جائیں. ساتھی سرداروں نے سمجھایا ہے, بہت بڑا عقل مند آدمی ہے, کیا فیصلہ کر رہا ہے. ادھر بھوک ہے, پیاس ہے, ادھر یزید کے وعدے ہیں, تو اللہ نکل جائے گی, درم و دینار ملیں گے. یہ ساری آسائشیں چھوڑ کے ادھر بھوک پیاس حسین کی طرف کیا وہاں کیا کرنے جا رہا ہے. بس یہ وہ اصول ایمان کا بیان ہے, یہ ایمان کا اصول. خود نے کیا 2 جملے کہے, کہا ہاں مجھے معلوم ہے ادھر درم و دینار ہیں, منصب ہیں, عہدے ہیں, گوردریاں ہیں, ادھر بھوک اور پیاس ہے, وہاں پہ ظلم و ستم ہوگا, برداشت کریں گے, قتل ہو جائیں گے, لیکن اتنا یاد رکھو ادھر جہنم کے شعلے ہیں, ادھر جنت کے پھول ہیں. دنیا والوں کبھی بھی فیصلہ کرتے وقت یہ فیصلہ نہ کرنا کہ دنیا میں ثمرہ ملے, ثمرہ ملے تو آخرت میں ملے. اب یاد آیا میں نے پچھلے درس میں جو بات کہی تھی کہ درس قرآن کی ضرورت اس کو ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے. کبھی فیصلے اس دنیا کو دیکھ کے نہ کریں. کہا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار کہیں, میں ان کو دیکھوں کہ یہ جہنم کے شعلے دیکھوں. اب ہاتھ باندھے عاجزی کے ساتھ, ساری کے ساتھ قدموں پہ سر رکھا. ہمیں یہ درس دیا کہ توبہ کے دروازے ہم تک کھلے ہوئے, کوئی بات نہیں, اگر پچھلی زندگی جیسے بھی گزر گئی آج ہی اس کے در میں سوالی کر کے آ جاؤ. آقا حسین مولا میں آپ کا مجرم, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اس حد تک آ جائیں. آج میں نے عمر ابن سعد سے پوچھا, اس نے کہا کہ ہاں حکم یہی ہے, قتل کر دو. آقا توبہ کرنے آیا. دیکھیے حسین بااختیار کیا, بس ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ سمجھ پائیں, ہم پابند ہیں شریعت کے. یہ وہ ذات مقدسہ ہے جس نے اپنے آپ کو مشیت کے لیے پیش کیا. اس کی مشیت پر راضی ہوئے اور میں تیری ماں نے تیرا نام اختیار کیا تھا, وہاں سرٹیفکیٹ دے دیا اور تجھے جہنم کی آگ سے یہ اس در سے ملتا ہے. ہمارا ٹائم ہو گیا. بیٹے کو پہلے بھیجا, کہہ دینا بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے کہ بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج دیں, سامنے تیر لگ رہے ہوں, تلواریں لگ رہی ہیں, اور پھر سامنے بیٹھ کے باپ یہ دیکھے منظر, اور صرف اطمینان کس بات کا ہے کہ دنیا ہی جا رہی ہے نا, اللہ سن تو راضی ہے, فیصلہ غلط تو نہیں ہوگا. آج بھی اس ممبر پہ بیٹھ کے ہوتا ہی نہیں کروں, یہ میری زبان سے ویسے نکل گیا کہ دنیا ہی جا رہی ہے, اور دنیا بھی تو ہو کوئی
یہ جو آج اس کی تعظیم ہے یہ دنیا کی ہے، دنیا بھی تو اسے ہوتے۔ بیٹے نے آواز دی، اماں جی مجھے سنبھالیے، گھوڑے سے گر رہا ہے۔ آقا حسین پہنچ گئے، تمام لاشوں سرکار امام علی مقام نے خود اٹھائے۔ نے جب وہاں بیٹے کے لاشوں کے سامنے سرکار امام علی مقام کو اٹھایا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ حسین، آقا مجھ سے پہلے تشریف لے آئے۔ فرمایا مجھے پتا ہے جوان بیٹوں کے لاشیں باپ سے اٹھائے نہیں جاتے، میں شخصیت سے واقف تیری مدد کر رہا، لیکن اس حسین نے خدا کی خاطر اپنے بیٹوں کے لاشیں، یہ اکبر کا بھی ہوتا سب کچھ، لیکن کس لیے؟ سردار ہم اللہ کی کسی مخالف طاقت کے سامنے نہیں جھکے، کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکے۔ ہم دنیا قربان کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے اب کسی اور کے سامنے نہیں، یہ دل جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے کسی اور کے سامنے۔ اس لیے کوشش کریں عدل کی زندگی گزاریں، اللہ کو بھی اپنے دل میں جگہ دیں، رسول اللہ کو جگہ دیں، اہل بیت کو، اصحاب رسول کو، امہات المومنین، اور کامیاب زندگی گزاریں اور کامیاب آخرت گزاریں۔ اللہ ہم توفیق دے۔